اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ میں شاہد مسرور احساس محرم اپیل 2022 کے ساتھ محرم کا مقدس مہینہ، محرم الحرام، حرم والا مہینہ، اور اس مبارک مہینے میں ہمارے پاکستان میں ہمارے بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جو پری مونسون بارشوں کے بعد پھر مونسون کا جو ہے وہ سیزن ہے، مہینہ ہے، اور پھر آفٹر مونسون جو ہے وہ بھی کچھ ایسے ہی معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ بارشیں بہت ہوئیں، پاکستان میں بہت بارشیں ہوئی ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بارشیں مزید بہت زیادہ ہونی ہیں۔ کراچی میں بھی 23-24 تاریخ کو کہا جا رہا ہے کہ بہت شدید بارش ہونا ہے۔ کبھی طوفان، سمندری طوفان اس طرف آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ کسی نے کہا ہم ہر سال ایسا سنتے ہیں۔ میری ذمہ داریاں بھی کچھ اس نوعیت کی رہی ہیں ایمرجنسی کے حوالے سے، کہ یہ حقیقت ہے کہ مئی کے مہینے سے جو ایمرجنسی مونسون کے حوالے سے لگتی رہی ہے، رین فلڈ کی ایمرجنسی، اس میں ہم نے سالہ سال یہی سنا کہ سمندری طوفان کا رخ کراچی کی طرف ہے، اور سمندری طوفان کا رخ ہر دفعہ کراچی سے کسی اور طرف اللہ کی قدرت موڑ دیتی ہے۔ اس ملک پر، اس شہر پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم جیسے اعمال والے لوگ اگر خوشحال ہیں، آزادی کا سانس لے رہے ہیں، تو یہ مقدر اللہ تعالیٰ نے ہمارا کر دیا ہے۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے ساتھ زندگی گزاریں، لیکن ہر معاشرے میں، یعنی ہر سوسائٹی میں نیک لوگوں کی کمی نہیں ہوتی۔ وہ نیک لوگ جن کی وجہ سے ہم قائم ہیں، ان نیک لوگوں کی وجہ سے یہ ملک قائم ہے، ان نیک لوگوں کی وجہ سے یہ ملک بہت سارے مصائب سے، مصیبتوں سے بچا ہوا ہے۔ پاکستان میں اس مرتبہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کوئی قدرتی آفت آئی ہے، یعنی کسی بھی وجہ سے کوئی انسانی المیہ پیدا ہوا ہے، لوگ مصائب کا شکار ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ یہ موسمی جو تغیرات ہیں، جس کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، اس کلائمیٹ چینج نے بہت سارے جو ہے وہ ایفیکٹس ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، بہت سارے اثرات ہیں جو اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آئے ہیں۔ گرمی شدید، برف باری کہیں ہوئی تو بہت شدید ہوئی، تو وہ بارشیں بہت شدید نوعیت کی ہوئیں، اور پانی جو ہے وہ کہیں زیادہ، دیکھیں ہم آج دیکھتے ہیں کہ شہروں میں بھی ہمارے یہاں پانی رکتا نہیں، نکل جاتا ہے، لیکن وقت لگتا ہے۔ کئی آبادیوں میں ایسے معاملات ہیں پانی رک گیا، مگر جہاں کھڑی ہوئی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جو ہم سے تذکرہ کرتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کل پرسوں بھی کہہ رہے تھے کہ یار گندم کی کھڑی ہوئی فصل جو ہے وہ تباہ ہو گئی، 5 مہینے کی فصل جو اب کٹنے کے قریب تھی وہ تباہ ہو گئی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں صرف آپ کے 5 مہینے ضائع ہوئے نا؟ کہنے لگے نہیں، اس پہ پیسہ بھی لگا تھا، اور آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ وہ ہاری جو وہاں کام کرتا ہے، جو فصل کٹنے کا انتظار کر رہا ہے کہ جب وہ فصل کٹے گی تو وہ اپنے سال بھر کا اناج اور اپنے سال بھر کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ انہوں نے کہا وہ ہاری کیا کریں گے؟ بہت نقصان ہوا، جانور مر گئے لوگوں کے، وہ جانور کہ جو ان کی زندگی کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے تھے کہ وہ ان کی زندگیوں کے سہارے تھے، وہ جانور مر گئے۔ زمینوں پر کھڑی ہوئی فصلیں تباہ ہو گئیں، ان کے کچے گھر ڈھہ گئے، ان کے پاس خود اپنی زمین پر رہنے کی گنجائش نہیں رہی، اور انہیں وہاں سے شفٹ ہو کر، یعنی یا تو ریسکیو کیا گیا، بچا کر لے جا کر کسی خشک جگہ پر انہیں پناہ دی گئی ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہوا، اب بھی ہوا ہے۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا آپ کا ہاتھ پکڑا، اب بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہاتھ پکڑے گا، اور اللہ تعالیٰ معاملات کو بہتر کرتا ہے، ہو رہے ہیں، ہوں گے، کیونکہ اس سے زیادہ رحیم رحمان تو کوئی ہے ہی نہیں نا، کریم تو کوئی ہے ہی نہیں نا۔
ہاں اس نے کچھ ذمہ داریاں پر ہم پر اسی لیے عائد کی ہیں کہ اس کی رحمت، اس کا کرم یہ اس کے مخلوق تک، اس کے بندوں تک پہنچتا رہے، اس کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہم پر بھی عائد کی ہیں۔ اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے ہمیشہ ہوا ہے، ہم آپ دیکھیے آپ کے سامنے بہت ساری ویژولز بھی ہیں جو ہم پیش کرتے رہتے ہیں تاکہ ان حالات کا آپ کو اندازہ ہو کہ لوگ کن مشکلات کا شکار ہیں۔ اگر آپ کو یہ بچے خوش نظر آ رہے ہیں یا خواتین خوش نظر آ رہی ہیں تو یہ بھی آپ لوگوں کی محبتوں اور آپ لوگوں کی اللہ کی مخلوق سے محبت اور خدمت کا اظہار ہے کہ جہاں پانی استعمال اور پینے کا نہیں ہے وہاں آپ ایک ہینڈ پمپ لگوا کر لوگوں کو خوشی دے دیتے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیے کہ بہت سارے جو ہیں آپ کو بورڈ لگے ہوئے نظر آئیں گے، یہ تختی لگی ہے کہ کس کی طرف سے یہ تنصیب کی گئی ہے، انسٹالیشن ہوئی ہے۔ یہ آپ دیکھیے راشن ہے، یہ راشن غریبوں کو، غربا کو، ان فیملیز کو ان کے دروازوں تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ جن کو مسائل ہیں۔ یہ ایک پکا ہوا کھانا ہے اور آج کل کے زمانے میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ جو سیلاب سے متاثر لوگ ہیں ان تک یہ کھانا پہنچایا جاتا ہے، کیمپوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے کہاں کہاں دسترخوان رکھے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے لوگ آتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں، ہم کسی سے نہیں پوچھتے، عزت کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو آپ کی محبتوں کی وجہ سے، آپ کے تعاون کی وجہ سے ان تک اللہ کا رزق پہنچ رہا ہے۔ ہم ان سے نہیں پوچھتے۔ یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے مسائل جو ہے اس پلیٹ فارم سے ان کے مسائل حل کیے گئے۔ لوگوں کے دیرینہ مسائل، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی محتاجی کی وجہ سے، کوئی کسی اور وجہ سے انہیں آپ کی مدد کی ضرورت تھی۔ اللہ کے بندوں کی مدد رہتی ہے۔ یہ سوسائٹیاں ایسے ہی قائم ہوتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہتے ہیں۔ جب جڑ کر رہتے ہیں تو کبھی کوئی کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے، کبھی کوئی کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ یاد رکھیے ضرورت صرف پیسے سے پوری نہیں ہوتی۔ ایک گرے ہوئے روتے ہوئے شخص کو سہارا دے کے کھڑا کر دینا، اس کا حوصلہ بڑھا دینا، یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بعض اوقات ان کو اس حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آئے محبت سے سہارا دے کے کھڑا کر دے اور کہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بعض جگہ ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کو فائنینشلی پرابلمز ہوتے ہیں، تو اس وقت جو پرابلم ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جو آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ متاثر ہوئے ہیں، ان کی مدد کیجیے۔ محرم اپریل 2022 کے کچھ معاملات ہیں، ریٹس ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں تھر ہے، روہی ہے، ایسے بہت سارے علاقے، بعض ایسے کنجسٹڈ علاقے جہاں پر پینے کا پانی میسر نہیں ہے، خاص کر پینے کا اور استعمال کا پانی، وہاں ہینڈ پمپ لگوا دیجئے، اسمال ہینڈ پمپ لگوا دیجئے، جس کے لیے آپ کو 235 پاؤنڈ یا $300 ڈونیٹ کرنا ہے۔ ایک پمپ لگوا دینا، ایک پمپ لگوا دینا کسی علاقے میں جہاں آپ کے نام کی تختی لگا دی جاتی ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے نام کی تختی لگوا دیجئے، جس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بزرگ آپ کے گھر کے وہ لوگ جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ آپ ایک تختی لگوا دیجئے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک تختی لگوا دیجئے۔ ایک ہینڈ پمپ 235 پاؤنڈ یا $300 میں آپ تنصیب کیجئے۔ آپ کے سامنے ریٹس اور ڈیٹیلز جو ہیں وہ اسکرین میرے سامنے موجود ہے، وہ آ رہے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سادات کو، محرم کا مہینہ ہے نا، سادات کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ان کی ہیلپ کی جائے تو پھر اس کے لیے 75 پاؤنڈ اور $121 آپ کو ڈونیٹ کرنا ہوں گے۔ سادات کی مدد کرنے کے لیے زکوٰۃ اور صدقات سے پیسہ نہیں دیا جاتا، آپ کو پتہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک راشن پیک کسی فیملی کو، ایسی فیملی کو جو ہم نے آپ کو ویڈیوز میں دکھایا کہ راشن پیک ہیں جو لوگوں کے ڈور اسٹیپ تک، ان کے دروازے تک، یا پھر وہ آ کے ریسیو کر جاتے ہیں، ایسی خاص کر خواتین ایسی فیملیز کہ جن کے یہاں کوئی کمانے والا نہیں ہے، ان تک یہ راشن پہنچایا جاتا ہے۔ اور ایک فیملی کو ایک مہینے کا راشن پہنچانے کے لیے 65 پاؤنڈ یا $75 آپ کو ڈونیٹ کرنا ہے۔ بہت بڑی رقم نہیں ہے،
کوشش کیجئے آگے بڑھیں اور نیکی کے جذبے کے ساتھ، خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں آپ 65 پاؤنڈز یا پھر $75 آپ ڈونیٹ کیجئے، ایک فیملی تک ایک مہینے کا راشن پہنچ جائے۔ اس کے بعد جناب والا بلڈ اے ماسک نان زکوٰۃ فنڈ سے آپ ایک مسجد کی تعمیر کے لیے اگر چاہتے ہیں کہ ڈونیشن دیں، زکوٰۃ فنڈ سے مسجد کی تعمیر نہیں ہوتی۔ مسجد کی تعمیر کہاں ہوتی ہے یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، کچھ دیر بعد ہم آپ کو ویجولز میں بھی دکھائیں گے کہ مختلف جگہوں پہ مساجد کی تعمیر کیسے کی گئی ہے۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں کچی پکی لوگ مسجد اپنی ضرورت کے تحت بنا لیتے ہیں، بعض گاؤں دیہات گوٹھ ایسے ہیں جہاں باقاعدہ ایک مسجد جو ہے وہ تعمیر نہیں ہوئی، لوگ کچی پکی مسجد یا نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیتے ہیں، ان کے پاس مسجد نہیں ہے اور ان کو مسجد کے اللہ کے گھر کی تو ضرورت ہے نا، تو ایسی جگہوں پر آپ کی طرف سے ایک مسجد بنا دی جاتی ہے۔ کتنا خرچہ آتا ہے؟ 7,500 پاؤنڈز یا $9,500 اس میں ایک مسجد جو ہے کسی ایک علاقے میں بنا دی جاتی ہے۔ $9,500 میں آپ کی طرف سے مسجد تعمیر ہو جاتی ہے۔ تو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ زندگی بھر کی کمائی ہے، اس کو لگا ڈالیے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ لارج ہینڈ پمپ، ہم نے اسمال ہینڈ پمپ کی بات کی تھی۔ لارج ہینڈ پمپ زیادہ بڑی آبادی کو، زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لارج ہینڈ پمپ کے لیے آپ 550 پاؤنڈ یا $750 ڈونیٹ کیجئے، ایک بڑا پمپ جو ہے وہ لگا دیا جائے گا۔ اسی طرح سے اسمال واٹر ویل ہے اور لارج واٹر ویل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اسمال یا لارج واٹر ویل آپ کی طرف سے کہیں نصب کیا جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جی اسمال کے لیے 695 پاؤنڈز اور $945 آپ کو ڈونیٹ کرنا ہے، اور لارج واٹر ویل کے لیے آپ کو 2135 پاؤنڈز یا پھر $3045۔ یہ آج کی اپیل آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے۔ یہ مقصد ہے ہمارا آپ کے سامنے آنے کا۔ محرم کا مہینہ ہے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے، اور نیکیاں لوگ ڈھونڈتے ہیں کرنے کے لیے۔ یہ ایک موقع ہے کہ آگے بڑھیں اور بڑھ کر نیکی کریں۔ نیکی کے لیے سوچا نہیں جاتا، نیکی کرنے کے لیے جتنی جلدی آپ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ نیکیوں کی آپ کو توفیق عطا فرمائے گا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہی کرتا ہے، تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں توفیق بخشی ہے اور ہمیں کر گزرنا ہے۔ ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ آن لائن ٹرانزیکشن کریں تو آپ کے سامنے اکاؤنٹس نمبر موجود ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ فون کر کے پروگرام میں ہم سے گفتگو کریں تو آپ کال کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن پہ رابطہ کریں تو وہاں بھی آپ کی رہنمائی ہوگی۔ یہ ساری ڈیٹیلز، یہ سارے معاملات آپ کے سامنے اسکرین پر بھی موجود ہیں، اور میں اس اپیل کے ساتھ اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت ARY USA UK میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں دنیا بھر میں، اور اس کے علاوہ ہم ARY QTV پر بھی پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت پاکستان کا جو لوکل ٹائم ہے اس کے مطابق ہم رات کو 1 بجے سے 3 بجے تک آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت میرے مہمان، میں جن کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑا احترام کرتا ہوں، بہت سیکھا ہم نے ان سے، سیکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، یہ ہمیں محبت سے بتاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں تو ہم اور آپ سب مل کر سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ استاد محترم ہیں، آپ دین کی جو ہے دین کے حوالے سے اصلاح کرتے ہیں، مفتی ہیں، آپ جو ہیں وہ طبیب ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا احسان ہے۔ ماشاء اللہ۔ میرے دوسرے مہمان میرے دائیں جانب تشریف فرمائیں۔ آپ ایک سوشل ورکر ہیں۔ بعض لوگ سوشل ورکر ہوتے ہیں، ان کو سوشل ورکر کہا جاتا ہے، لیکن ان کے کریڈٹ پر اتنا کام نہیں ہوتا۔ یہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ اپنی جوانی کے اوائل سے، بالکل ابتدا سے جب یہ لڑکپن میں تھے تب سے یہ سوشل ورک کر رہے ہیں۔ کون ایسا شخص ہے سوشل ورک کی فیلڈ میں جو ان کو نہیں جانتا؟
ایک بہت طویل عرصے کی خدمات ہیں ان کی. کہا یہ جاتا ہے کہ اس ملک اور اس شہر میں، جس شہر سے ہم یہ پروگرام کریں کراچی، یہاں جو سماجی سرگرمیاں ہیں ان کو رواں دواں رکھنے میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے ان میں سے یہ ایک ہے. ہمارے ساتھ محترم نفیس احمد خان صاحب تشریف فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. شکریہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک ثنا خان موجود ہیں. پروگرام سے پہلے ان سے جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے جس وقت کی باتیں یاد دلانا شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پہچان میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن تعلق بہت پرانا ہوتا ہے. تو ان سے بڑا پرانا میرا تعلق ہے. ایک بہت جانے پہچانے ثنا خان ہیں، دنیا بھر میں لوگ ان کو سنتے ہیں، جانتے ہیں، پسند کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے محترم خرم حبیب صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں خرم؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ. خرم، پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں. ارشاد فرمائیے گا. چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، گوشے گوشے میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو، اللہ 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 اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں، کس کو یاد بھلا تیری سرکار میں، کس کو تابے سخن تیرے دربار میں، حسن یوسف تو بک جائے بازار میں، اور نفس نبی کا خریدار تو اللہ 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 اللہ. واہ، سبحان اللہ. اور دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی روبرو گفتگو، اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یار آپ کی آواز تو بڑی کلیئر ہے اور بہت بہت خوبصورت پڑھتے ہیں آپ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مزہ آ گیا. آپ کی پچ بھی بہت ماشاءاللہ اچھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت دے. محترم نواب نفیس صاحب، مفتی صاحب، جب پروگرام کے ابتدائی میں عرض کر رہا تھا تو ایک پہلو پر میں نے عرض کیا کہ نیکی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، اور اس میں جتنی جلدی کی جائے اتنا اچھا ہے. اس نسبت سے آپ میری مزید رہنمائی فرمائیے گا.
वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। खुदा ज़र दे के यूँ बंदों को अपने आज़माता है खुदा ज़र दे के यूं बंदों को अपने आजमाता है कि देखें आप खाता है या औरों को खिलाता कि देखें आप खाता है या औरों को खिलाता है। क्या बात है सर। हाँ कि देखें आप खाता है या औरों को खिलाता है। खुदा कुछ दे तो ऐ शौकत किसी को साथ लेकर खा, क्या बात है। क्या अच्छा है। वाह अकेला तो जहाँ में एक सगे नापाक खाता है। सगे अल्लाह नापाक अकबर। खाता है। वाह वाह। कुत्ते की खासियत होती है अकेला खाने। अब जहाँ तक अभी एक बड़ा खूबसूरत सा आपने सवाल किया और आपने उसकी इब्तदाइये में भी इंटरव्यू लेते हुए भी फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तौफीक देता है। तो मैं एक हदीस पाक इरशाद। पेश कर रहा हूँ। तो हुज़ूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल गिना गिनाउन नफ्स, अच्छा गनी वो है जिसका नफ्स नफ्स गनी है। ओह क्या बात है। बेशक बेशक। दिल क्या गनी बात हो, है, दिल नफ्स गनी गनी हो। क्या बात है। ये तौफीक खुदावंद कुद्दूस की जानिब से मिलती है। बेशक। वरना बहुत बड़े बड़े अमीर हैं, कबीर हैं, बहुत बड़े बड़े वो हैं, दिल नहीं तौफीक नहीं, तौफीक नहीं है। दिल नहीं गुर्दा। सही। वो समझते हैं कि खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया। तो वो क्या होता है, वो खत्म हो गए, वो अंदर से खत्म हो गए, उनका ज़मीर खत्म हो गया। जब ये आपने फरमाया बड़ी खूबसूरत बात, वो अंदर से ज़मीर खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के दिए हुए माल को लोगों तक नहीं पहुंचाया। इस वक्त जिस तरह अभी आपने फरमाया कि ये जो अभी हम जिसके लिए बैठे हैं कलेक्शन के लिए और लोगों से अपील करने के लिए, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह की तौफीक है कि आपकी ज़बान से निकल रही। क्या बात। और फिर आपने वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून से गुफ्तगू रिस्क शुरू जो है, की। रिस्क की तारीफ ये नहीं कि सिर्फ खाना ही है। जी जी जी। रिस्क अल्लाह का हर अता करदा नेमत का नाम रिस्क है। सही खाना सही। भी उसमें है, इल्म भी उसमें, हिल्म सेहत भी उसमें, सेहत भी सेहत भी उसी में। उसी के अंदर तुम्हारे पास अगर कुव्वत और ताकत किसी को के लिए मदद करने की ज़रूरत है, वो भी वो रिस्क भी है। जी हाँ। तुम्हारे पास कोई सलाहियतें ऐसी हैं जो लोगों तक पहुंचाए और लोगों तक उनमें लोगों को बेदार कर दे, जगा दे, वो भी रिस्क है। अल्लाह ने आपको बाकायदा अगर इतना इख्तियार दिया है, साहिब इख्तियार बना दिया है, तो आप अपने इख्तियार से लोगों को राह दिखाएं, लोगों की मदद करें। सही। मोहताज है, गरीब है, उसकी मदद करें, क्योंकि आपका फरीज़ा है। बस ये समझ के कर लें कि ये दुनिया फ़ानी है, जो कर जाएंगे वही बाकी है, बाकी दुनिया फ़ानी। क्या बात है। बाकी दुनिया फ़ानी है, बिलाशुबा फ़ानी है। बिल्कुल इसी तरह मुझे वो हदीस याद आती है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि पहले सरकार दो आलम ने अपने घर में तशरीफ़ लाया, पूछा कि भाई ये पहले बताइए कि कोई चीज़ बाकी है, इसका जो गोश्त गोश्त जो था किया वो था क्या किया? तकसीम हुआ, हो गया। तो उन्होंने कहा वो सब तकसीम हो गया, वो सिर्फ 2 राने रह गए। 2 राने बाकी हैं। तो उन्होंने कहा यूँ ना कहो, वो यूँ कहो कि जो तकसीम हो गया वो बाकी है, जो रह गया वो फ़ानी है। अल्लाह अकबर। सही बात है। फ़ानी है, बेकार है। सही बात है। सही बात जो है। तकसीम हो गया, पहुंच गया लोगों तक, अब वो बका है उसको। अल्लाह। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की देन है, अल्लाह की नेमत है। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि आप लोगों को बेहतर तालीम दें या रास्ता दिखाएं या नेकी करने का मौका फराहम करें, जिस तरह हमारा ये नहीं एहसास चैनल के का- अमर बिल मारूफ। जी हाँ। जी हाँ, जी। यानी ये कर रहे हैं आप हर मुसलमान का फरीज़ा है। और इस वक्त जो जिसके पास चाहे साफ पैसा है, साहिब इस्तिताअत हुआ है, अच्छा खासा पैसा मौजूद है, और अगर वो नहीं दे रहा है, अल्लाह क्या उसकी बात फुर्स हो। सही सही बात। ना नहीं होने वाले के पास तो चलो उसे बड़ा छूटा पड़ा है, उसको तो कोई हिसाब ही नहीं सवाल देना है। ही ये होना ठीक है है ना? कि कहाँ से कितना कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। जी, सवाल ये होना है। अब वहाँ जी। पर तो ये होगा कि जो मैंने जी। तुम्हें माल दिया, तुम इस्तिताअत रखते थे, ताकत रखते थे, कुव्वत रखते थे, मेरे और बंदों की मदद करने की तुमने नहीं किया, तो बताइए तुम उससे महरूम रहे, तो बस समझ लो कि तुम मुकम्मल महरूम और अल्लाह की तमाम रहमतों से भी महरूम। सही सर, सही बात।
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے نفیس احمد خان صاحب اس سے پہلے بھی بعض اوقات یہ درخواست کی ٹیلی تھون میں خاص طور پہ کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو ایسے موقع پر آگے آنا چاہیے. ہماری نوجوان نسل کی پاکستان سے محبت بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو تربیت کا مرحلہ ہے وہ بھی ان کا ہوگا کہ جب وہ باہر نکلیں گے اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کہ سیلاب سے لوگ متاثر ہو گئے ہیں، ڈراؤٹ کی وجہ سے، خشک سالی کی وجہ سے، یا ایسے علاقے جہاں پینے کا پانی یا پانی میسر نہیں ہے وہاں پر لوگوں کی مدد ہونی چاہیے، جہاں مساجد نہیں ہے وہاں مساجد تعمیر ہونی چاہیے. تو نوجوان ذاتی طور پہ جب تک آگے نہیں آئیں گے، اس کا پہلا مرحلہ تو یہی ہے نا کہ میں اپنے گھر سے شروع کروں، میں کہوں کہ میں ڈونیشن دے رہا ہوں، میں ڈونیشن دے رہا ہوں، میں شریک ہوں. پھر نوجوان جب تک متحرک نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم فلاحی سرگرمیوں کو عروج دے سکتے ہیں؟ ناممکن ہے. بہت اچھی بات کی ہے کہ کسی بھی قوم کی کامیابی کا راز اس کے نوجوانوں میں ہوتا ہے. اگر پاکستان بنا تھا تو اس کا جو اسلحہ تھا وہ نوجوان تھے. قائد اعظم نے کہا کہ میرا اسلحہ جو ہے یہ علی گڑھ یونیورسٹی ہے، یہ طالب علم ہے. تو پاکستان میں الحمدللہ ایسی بہت مثالیں ہیں اور ایسی بہت سی نوجوان تنظیمیں ہیں. اور ظاہر ہے جب ہم نے یہ شروع کیا تھا تو ہم بالکل میٹرک اور انٹر کر کے ہی اس فیلڈ میں آئے تھے، تو وہ انسپریشن تھی ان لوگوں کی جن کو ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے بھی اس روایت کو قائم رکھا ہے اور ہمارے ساتھ بہت سارے نوجوان ہیں. اور اس شہر میں الحمدللہ جیسے آپ نے کہا کہ الحمدللہ اس شہر پر اللہ کی رحمت ہے. کتنے بڑے بڑے اس ملک پہ اللہ کی اس ملک پہ اللہ کی مملکت خود آزاد ہے. بے شک بے شک اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ بنا ہی نیک مقصد کے لیے تھا. بلا شبہ تو ہمارے نوجوان بالکل ہمارے نوجوان اس سلسلے میں بہت آگے ہیں اور ان کا جذبہ، ان کا شوق، ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش ہے جو آپ اور ہم مل کر رہے ہیں. جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ آپ نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو یہ بھی ایک ترغیب ہے، ایک نیکی کی ترغیب ہے. نیکی کرنا، نیکی کی ترغیب دینا یہ بھی ہم سب پر فرض ہے. بلا شبہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. اور الحمدللہ بہت نوجوانوں نے اسٹال بھی لگائے ہوئے ہیں، کیمپ بھی لگائے ہوئے ہیں ان دوستوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے کہ جو ان مشکلات سے گزر رہے ہیں. الحمدللہ یہ تو سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ پاکستان میں یہ ہمارے نوجوان اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ان مسائل سے ہم نکل جائیں گے. اچھا، اس میں جو سب سے اہم بات ہے نا، کہتے ہیں کہ اصلاح جو ہے اس کا عمل اپنی ذات سے، اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو سب سے پہلے اپنے آپ حصہ لینا چاہیے، پھر اپنی فیملی کی طرف سے حصہ لینا چاہیے. یہ پلیٹ فارم ان کے لیے موجود ہے، اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں. اور یہ جو نیکی کا سارا عمل ہے اس میں یاد رکھیے کہ جو ہمارے رضاکار ہیں، سیلاب کی صورت میں بھی ہمارے رضاکار ان علاقوں میں پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جہاں سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں، یہ وہاں پہنچے ہیں. ریسکیور جو ہوتا ہے، جو لوگوں کو بچانے کے لیے جاتا ہے، وہ اس کا بھی یہی کام ہوتا ہے نا کہ جہاں لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، بلڈنگ میں پھنسے ہوئے ہیں، اندر پھنسے ہوئے ہیں، بلڈنگ گرنے والی ہے، لوگ اندر ان کو، تو جہاں سے لوگوں کو نکلنا ہوتا ہے، جہاں ان کی زندگیاں خطرے میں ہوتی ہیں، وہاں یہ داخل ہو رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر لوگوں کی زندگیاں بچائی جاتی ہیں. اور آج ہمارے جو ورکرز ہیں وہ مختلف علاقوں میں جا کر اسی طرح سے کام کریں کہ اپنی زندگیوں کو انہوں نے اللہ کے راستے پہ ڈال دیا ہے. میں لفظ خطرہ استعمال نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے راستے پہ ڈال دیا ہے تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کر سکیں. اس میں ہمارے نوجوان یہ جو احساس کا پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں، اس پلیٹ فارم پر آئیں، آنے کے بعد ڈونیشنز دیں، لوگوں کو اس طرف راغب کریں اور لوگوں کو یہ ترغیب دیں کہ وہ یہ سوچ کر احساس کے ساتھ شامل ہوں، اپنے ڈونیشنز دیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کے جو فوائد ہیں وہ پہنچ سکیں. سر مفتی صاحب میں نے ایک سوال آپ سے کیا تھا، اس کا ایک حصہ تو آپ نے ہمیں سمجھا دیا. نیکی میں جلدی کرنا، وہ میں جاننا چاہتا ہوں. نیکی میں جلدی کرنے کا مفہوم اور معنی یا فلسفہ یا منطق یہ ہے جی سر کہ شیطان ہر نفس کے ساتھ لگا ہوا ہے، کہتا ہے بھی چھوڑ دو، بعد میں دیکھ لیں گے. ہاں صحیح ہے، تاکہ وہ آپ کو ورغلا نہ سکی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زندگی کے معاملات کو ایسے رکھا ہے کہ بعد کا کچھ نہیں پتا. جی، اور شیطان کہتا ہے بعد میں دیکھ لیں گے. دیکھیے یہ اس کی مثال ایک جگہ اور آ رہی ہے، ارشاد. اور شریعت مطہرہ کے اندر وہ فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج. جی ہاں.
شریعت کہتی ہے کہ جیسے ہی آپ کے پاس حج کے تمام لوازمات پورے ہو جائیں تو جلدی کرو اس کو کرنے کے اندر، کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ خرچ ہو جائیں یا تم بہک جاؤ یا تم کو شیطان ورغلا دے یا بہکا دے۔ تو لہذا جلد از جلد جیسے بھی نیکی کر، جتنی بھی جلدی کر سکتا ہے نیکی کے اندر وہ ادا کر دے۔ صحیح۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی عبادت کے اندر نماز ہے، اس کے اندر ہر ٹائم ہے، اس کے پانچوں وقت کی نماز میں ٹائم موجود ہے، اس ٹائم کے اندر اس کو ادا کرنا ہے، اور یہ کہا گیا جان بوجھ کے تاخیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو۔ اور فضیلت اس کو ہے کہ جو پہلی تکبیر کے ساتھ جی موجود ہاں ہو، بالکل۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ موجود ہو۔ جی ہاں تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور یہ ترغیب دلانے کے لیے ابھی جس طرح آپ نوجوان کی بات کر رہے تھے، سر، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کریم کا احسان عظیم ہے اس مملکت خداداد پاکستان پر، کہ یہاں کا نوجوان جو ہے اس کو اویئرنیس ہے، صحیح محب وطن پاکستانی ہے۔ بلا شبہ ہے، جی ہاں بالکل ہے۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ محب وطن نوجوان پاکستانی ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ بھی ہے، نوجوان پاکستانی، اور یہ واحد ملک ہے جس میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ جی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھیے اس وقت جو ہے آپ بھی نوجوان، میں بھی نوجوان، جی اور ہم اتنی عمر دراز نوجوان، جی لہذا اتنا یہ یاد رکھیے آپ، جی ایک تو یہ ہے، یہ خصوصیت ہے اس ملک کو، سر، اور یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے، وہ ملک کبھی اس پر زوال نہیں آ سکتا جس میں نوجوان کی جوانی کا خمار زندہ ہے، کیا بات، کیا بات ہے، جی ہاں وہ کبھی نہیں آئے گا، اس کو لا زوال ہے وہ، کیونکہ جوانی کیا، در جوانی توبہ کردن، جوانی میں توبہ کرنا، در جوانی توبہ کردن، شیوہ پیغمبری، او ماشاءاللہ، پیغمبروں کا شہزادی کہتے ہیں، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ بڑھاپے کے اندر تو گرگ جو ہے، بھیڑیا بھی جب تھک ہار جاتا ہے تو کسی بھی کھائی وائی میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، چلو شروع۔ تو عبادت بھی جوانی کی عبادت سب سے خوبصورت انبیاء اور رسل کا شیوا ہے، کیا بات، اصول ہے، آئین ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے، فطرت ہے، کیا بات، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں تو ہم اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ اس ملک کا نوجوان جاگ رہا ہے، بیدار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے حوصلوں کو بلند کرے اور اسی طرح بیدار رکھے۔ کیا بات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، کبھی آپ کا نفیس صاحب تھر کی طرف یا جو ہمارا ڈیزرٹ کا علاقہ ہے جنوبی پنجاب کا، یہاں جانا تو ہوا ہوگا؟ بالکل۔ تھر میں آپ نے لوگوں کے جو معمولاتی زندگی ہیں، جس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں، وہ دیکھا، آپ کی آبزرویشنز کیا رہی، مشاہدات کیا رہے؟ شاہد بھائی الحمدللہ، ایک زمانے میں آپ کو پتا، ابھی 5-10 سال پہلے وہاں بہت مسئلہ ہوا، تو ابھی 5-10 سال پہلے تو پورا سلسلہ چلا، لیکن ایک دفعہ بچوں کی تعداد مرنے کی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، تو ہم یہاں سے کچھ خوراک کے سامان لے کے گاڑی بھر کے میں لے ایک گئے۔ چھوٹی سی وضاحت کر دوں سر، معذرت آپ، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میڈیا میں ہائی لائٹ کی جا رہی ہوتی ہیں، میڈیا سے مراد پرنٹ میڈیا بھی ہے، پرنٹ میڈیا ہی ہے، بالکل کچھ ایسی چیزیں ہائی لائٹ کی جا رہی ہوتی ہیں کہ جن کا جو ہے وہ حقائق سے تھوڑا سا بالکل صحیح تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نے بالکل، ہم جس تھر کی بات کر رہے ہیں، یہاں گزشتہ وقتوں میں یہ جو بلیک گولڈ ہے نا، کوئلہ، اس کی وجہ سے یہاں ترقی ہوئی، سڑکیں جو ہیں وہ مین روڈز بہت بنے اور دوسرے معاملات ہوئے، اور یہ دنیا بھر میں ایک دم سے یہ جو ہے ایک سامنے آئی یہ چیز۔ ہم کسی بھی بڑے ہاسپٹل کے سامنے، اس شہر کراچی کے بھی آپ کسی بڑے ہاسپٹل کے جو ہے گائنی وارڈ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، دن میں کئی بچے وہاں پر جو ہیں وہ پیدا ہونے کے بعد یا پیدا ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تھر میں صورتحال یہ ہے کہ تھر میں ایک فیملی جو ہے وہ رہتی ہے ایک چٹان پہ، ایک ٹیلے پہ، ایک جگہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور ہاسپٹل وہ عادی ہیں وہاں رہنے کے، صحیح ہے، وہ وہیں رہنے کے عادی ہیں، کتنی ہی گرمی ہو وہاں رہتے ہیں وہ، ایسے ہی سر، بالکل صحیح، ان کے بچے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، بالکل صحیح، ان کے بچے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، صحیح۔ تو ایک تو وہاں کا وہ کلائمیٹ، دوسرا بچے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، کچھ زندگی کی مشکلات بھی ہیں، تو وہاں پر
اگر کوئی بیماری پھیلتی ہے، کوئی معاملات ہو جاتے ہیں تو میڈیکل ایڈ دیر میں پہنچ پاتی ہے، صحیح ہے، بالکل جس کی وجہ سے اگر وہاں لوگ بچے گن گن کے بتانا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں لوگوں کے ہیرسمنٹ ہو جاتی ہے جی بہت جی زیادہ۔ اب آپ آگے فرمائیے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ہم لوگ کچھ راشن لے کے گئے، میں حیران ہو گیا کہ کوئی مفتی صاحب مانگنے والا نہیں آیا، وہ کہتے اچھا۔ خوراک کا مسئلہ ہے، ہم گاڑی بھر کے لے گئے، کوئی لینے والا نہیں، اچھا، تو حیران ہو گئے، کوئی مانگنے کو تیار نہیں۔ آپ ہم نے کسی کہا ایسے علاقے میں چلے گئے ہوں گے جہاں لوگوں کو ضرورت نہیں۔ نہیں پیدل جا رہے ہیں اچھا۔ لوگ، بنو کلو کے حساب سے وہ پیدل ہی چلتے ہیں وہاں پر، پیاز کے باغ ہیں ان کے، وہ کھیت وغیرہ ہیں، بہت چیزیں۔ اب میں یہاں ہم جس طرح پھر کہتے میں ہیں آپ جو کو خبریں آئی وضاحت کر دوں، میں خبروں کی بات کر رہا ہوں، جی وضاحت کروں کہ اب وہاں پر اب وہاں کھیتی باڑی جو ہے وہ آف سیزن میں بھی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو میں مطلب جو یہاں ہم نے خبریں سنی تھی کہ جی خوراک کا مسئلہ ہے، لوگ مر رہے ہیں، وہاں تو مجھے کوئی ایسی چیز ہی نظر نہیں آئی، صرف پانی کا بھی بھائی اتنے زبردست وہاں پلانٹ لگا دیے گئے ہیں، لگیں احساس نے سینکڑوں ہزاروں لگائیں۔ بالکل احساس سے پہلے مطلب جاوید جبار باہ بیلی کے نام سے کسی کا نام لو تو مناسب کام کیا انہوں نے، تو سب سے پہلے انہوں نے باہ بیلی کے نام سے ہزاروں کی تعداد میں فلٹر پلانٹ لگائے، پانی کا تالاب بنائے، تو بڑا اچھا ارینجمنٹ ہے۔ مطلب جو چیز ہم سنتے نا وہ ایسا نہیں تھا، بالکل ابھی بھی میں آپ سے عرض کروں، ہاں دیکھیں ابھی بھی اگر وہاں کوئی کراچی شہر میں پانی کا مسئلہ تو ہر علاقے میں ٹینکر آ رہے ہیں، ابھی بھی وہاں پر دور دراز علاقوں میں ایسا ہے، کیونکہ میں ایک دفعہ گیا تو قبرستان جانے کے لیے ہمیں اتنی دور جانا پڑا سر، اور پھر وہاں پر 4x4 جیپیں چلتی ہیں ڈیزرٹ میں ریت کی وجہ سے، وہ جیپ جو ہے وہ گرم ہو گئی، کیکڑے جو ہم پینے کے لیے پانی لے کے گئے تھے وہ ہمیں جیپ میں ڈالنا پڑ گیا، اور اس کے بعد ہم اتنی دور گئے قبرستان میں کہ میں نے کہا یار یہاں تک تو آتے آتے بندہ مر جائے گا، یہ تو قبرستان آلریڈی، سب کی زبانیں باہر آ گئی، پانی نہیں تھا وہاں۔ جو دور دراز علاقے ہیں آج بھی وہاں پر پانی کا مسئلہ ہے، اور وہاں پر ہم نے آپ کو کچھ ویڈیوز دکھائی ہوں گی کہ جب وہاں کہیں پانی ہوتا تو ایسے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تھر میں بارش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کھل جاتے ہیں، تھر میں بارش ہوتی ہے تو وہاں تو ارے وہاں تو لوگ اچھل رہے ہوتے ہیں، نہا رہے ہوتے ہیں پانی میں۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ سندھ کے بہت سارے لوگ جب تھر پار کر میں بارش ہوتی ہے تو وہاں پکنک بنانے جاتے ہیں، پکنک بنانے جاتے ہیں، بالکل صحیح، وہاں پانی چاہیے، بالکل صحیح، پانی چاہیے، وہاں آپ کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہینڈ پمپ لگے نظر آئیں گے، بالکل صحیح، ان ہینڈ پمپس پہ آپ کو تختیاں، احساس نہیں اہتمام کیا کہ لوگوں کے ناموں کی تختیاں لگا دی ہیں، بالکل لوگوں کے ناموں کی تختیاں لگا دی ہیں۔ اب وہ تختیاں جو لگا دی گئی ہیں، ہاں اب آپ یہ دیکھیں، یہ ابھی ویجولز آپ کے سامنے ہیں، یہ ویجولز کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ ڈرامیٹک بنائی بھی کوئی چیز نہیں ہے، یہ لوگ وہ ہیں جو واقعی پانی آنے پر خوش ہو گئے، اچھل گئے کہ یار ہمارے علاقے میں پانی کا اہتمام ہو گیا۔ یہ تختیاں جو لگی یہ کوئی فیک چیز نہیں ہے، یہ تختیاں لوگوں کے ناموں پہ ہیں اور لوگوں نے لگائی ہیں، اور یہ پانی جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پانی کی دھار دیکھ کر لوگ ایسے آ کے پھاڑ رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنی بڑی دھار پانی کی آ رہی ہے، نعمت ہے نا، بہت نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ وہ لوگ جنہوں نے، جو آپ کو پتہ ہے آج بھی تھر میں بعض علاقوں میں پانی کیسے اسٹور کیا جاتا ہے؟ نہیں دیکھا آپ نے؟ تالاب نہیں کہیں اس کو، زمین کے گڑھے میں پانی جمع کیا، اسی میں جانور پیتا ہے، اسی میں انسان پیتے ہیں، اسے کپڑے بھی دھوتے ہیں، اسے کھانا بھی پکتا ہے، اس کو پیا بھی جاتا ہے، نہانا دھونا بھی اس سے ہوتا ہے، اسی پانی سے۔ وہ جب تک ایک بارش کے بعد دوسری بارش نہ ہو جائے پانی کھڑا رہتا ہے، وہ پانی استعمال ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں بالٹی میں پانی رکھے تو 4 دن بعد وہ پانی جو اس میں چکناہٹ آتی ہے اور اسمیل آنے لگتی ہے ہمیں، انہیں اس پانی میں اسمیل اس لیے نہیں آتی کہ وہی پانی ہے ان کے پاس، آپشن نہیں ہے، بالکل۔ اور پھر اس پانی میں بیماری ہوتی ہے۔ پانی جب اندر جاتا ہے تو یہ نہیں بتاتا ہے میں کیا خرابی پیدا کر رہا ہوں، گردوں کو کیسے خراب کر رہا ہوں، کس چیز کو کیسے کر رہا ہوں، یہ جو بیماریاں ہیں کہ ڈیسنٹری ہو گئی، فلانا ہو گیا، فلانا، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو پانی چاہیے، ان لوگوں کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اہتمام کریں، ایسا ہے نا، بہت ضرورت، اور یہی کام جو ہے روئی کا علاقہ جو ہے جنوبی پنجاب کا، وہاں بھی ہے۔ ہاں بالکل۔ میں خرم آپ سے ایک کلام اور سننا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت کلام ابتدا میں سنا ہے، ارشاد فرمائیے۔ مدحت سید سادات ہوئی، نعت ہوئی،
مدحت سید سادات ہوئی نعت ہوئی اس قدر اوج پہ اوقات ہوئی نعت ہوئی کس قدر اوج پہ اوقات ہوئی نعت ہوئی جزاک اللہ جزاک اللہ روزہ پاک پہ لے آیا تصور مجھ کو روزہ پاک پہ لے آیا تصور رنگ اور نور کی برسات ہوئی نعت ہوئی رنگ اور نور کی برسات ہوئی نعت ہوئی سبحان اللہ ان کی یادوں نے دکھائے مجھے منظر ایسے ان کی یادوں نے دکھائے مجھے منظر لگا جیسے ملاقات ہوئی نعت ہوئی یوں لگا جیسے ملاقات ہوئی نعت ہوئی آپ پہ آپ کی سب آل پہ بھیجا جو درود آپ پہ آپ کی سب آل پہ بھیجا جو عطا آپ کی خیرات ہوئی نعت ہوئی پھر عطا آپ کی خیرات ہوئی نعت ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ گنہگار کو قدرت نے نوازا ہے مجھ گنہگار کو قدرت نے نوازا ہے چھوٹا منہ اور بڑی بات ہوئی نعت ہوئی چھوٹا منہ اور بڑی بات ہوئی نعت ہوئی دوسرا کوئی حوالہ
دوسرا کوئی حوالہ نہیں اطہر میرا، میری پہچان فقط نعت ہوئے، نعت ہوئے، میری پہچان فقط نعت ہوئے، نعت ہوئے، کس قدر اوج پہ اوقات ہوئے، نعت ہوئے، مدحت سید سادات ہوئے، نعت ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ بہت واہ، خوبصورت، کیا کلام ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ واہ واہ جناب مفتی صاحب، نیکی ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ عبادت جوانی کی عبادت ہے، اور کیا فضیلت جو ہے وہ جوانی میں نیکی کرنے اور عمر گزرنے کے بعد نیکی کرنے کی جو فضیلت ہے اس میں بھی کوئی فرق ہے؟ کیونکہ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے ویسے ویسے انسان میں شعور اور شعور کی پختگی آتی چلی جاتی ہے۔ نوجوان جو ہے اس کے پاس سرگرمیاں بہت ہوتی ہیں، لیکن اگر جوانی میں نیکی کی جائے تو کیا وہ زیادہ افضل ہے؟ دیکھیے دونوں پہلو ہیں اس میں۔ ارشاد ارشاد۔ نوجوانی کے اندر کیونکہ وہ اس وقت بلوغ پر آ رہا ہے، بچپن سے لے کر بالغ ہوا جو آ رہا ہے، اور اس کے اندر جو چیز پیدا ہو رہی ہے، نیکی کی خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، وہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے۔ صحیح۔ اب آ جائیے صاحب، کیا بڑھاپے کے اندر عبادت اس کا اچھی بات نہیں ہے، یا بڑھاپے میں اس کا عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ عبادت بالکل ہے، کیوں نہیں؟ بالکل بالکل ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے نا، پختگی کے ساتھ ہے، سوچ کے ساتھ ہے۔ جوانی کے اندر تو اس نے اندھا بس نیکی ہے، بس اس نے اس کے اندر کود گیا، وہ بے خطر کود پڑا آتش میں نمرود میں عشق، ٹھیک ٹھیک ہے، عقل تھی محو تماشائے لب وام۔ تو یہ تو اس کا جوانی کے اندر جو اس کا جذبہ اور ولولہ ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے، ماند پڑ گیا۔ اچھا، کس لیے پڑ گیا کہ بیچارے میں وہ اعصاب، وہ تمام چیزیں 40 کمزور ہو گئی، اس کے اندر طاقت ہے، صلاحیت ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ پسند تھے وہ ایک مجاہد پسند تھا، جوان تندرست طاقتور۔ وہ بیچارہ سست قائل بوڑھا وہ تو گزار گیا نا، وقت گزر گیا۔ اب اس کے اندر ایک بات اور سادی کہتے ہیں کہ یہ مرد چوں پیر شود ہرس جواتر گردد، کہ بچوں پیر شود پیشہ کند دلالی۔ کیا بات، جب مرد بوڑھا ہوتا ہے، اگر وہ اس کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہاں 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 ہاں، صحیح فرمایا آپ نے۔ تو پھر وہاں پر جو ہے پر چوں پیر شود ہرس جواتر گردد، اس کی ہرس جوان ہو جاتی ہے۔ جوان ہو جاتی ہے، کیا بات آپ نے تو لہذا اور یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے دونوں کے لیے ہے، دونوں پہلو ہیں، اچھائی کی بھی برائی کی بھی۔ صحیح بات ہے، نیکی تو نیکی ہے جس عمر میں بھی ہو، ٹھیک بات ہے۔ ناظرین کرام، نیکی کا سفر ہے، جاری ہے۔ محرم کے مہینے میں، محرم الحرام کے مبارک ترین مہینے میں ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں کو آج آپ کی نظر کرم کی ضرورت ہے۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔